ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہے 22 رمضان المبارک اور آج 23ویں شب بھی لگنی ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کتاب روشن کا نزول ہوا، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کہ جس میں روشن باتیں کہی گئی ہیں، جس میں ہدایات کی باتیں کی گئی ہیں، اور زندگی کا وہ کون سا ایسا پہلو ہے جو اس پیاری سی کتاب میں اللہ رب العزت نے نہیں درج فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا رہا۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج ہم نزول قرآن کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے بہت ہی معزز اسپیکر طلال الرحمان ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے، اور کیسی مصروفیات ہیں، کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ بس تھوڑا جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے وہ روزے ہو چکے تو بیٹری جو ہے نا ڈاؤن ہوتی جاتی ہے صحیح لیکن ایک انرجی اللہ میاں نے ہمیں وہ دی ہوئی ہے، صبر کا جو ہے نا صبر، اور دوسری بات ہے کہ وہ جو ایک اٹریکشن ہے تاخراتوں کی کہ بس ہمیں مل جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ 83 سال کم عرصہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے کی عبادت سے بہتر اس رات کی عبادت کو قرار دیا ہے، اور پوری سورت قرآن میں سورہ جو ہے وہ قدر اللہ رب العزت نے اتاری ہے اس کی ہی شان میں۔ تو کیا وہ رات ہوگی؟ 83 سال تو آج کل عمر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں 83-84 سال تک جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال تو آج اس ٹاپک پر نزول قرآن کے حوالے سے کیا آج ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں گے گفتگو؟ سب سے پہلے تو قرآن کی ایک آیت میں تلاوت کروں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ جی اب اس میں ایک ریسرچ پیش کرنا چاہتا ہوں میں کہ رمضان کی جو فضائل بتائے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کے ذریعے بتائے۔ مطلب کہ قرآن جو رمضان مہینہ جو ہے وہ عظیم اس وجہ سے ہوا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو نازل رمضان میں ہو گیا لیکن اب کس دن نازل ہوا؟ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، کہ قدر کی راتوں میں یہ سب سے پہلے نزول ہوا۔ صحیح۔ پھر ایک اور جگہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مطلب یہ وہ قرآن نازل کیا ہے تو وہ رات کی جو خصوصیات ہیں نا وہ مبارک ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی وجہ سے ہوا۔ تو نزول قرآن سے پہلے تقریباً 3 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں گزارا، جی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ایک بھاری ذمہ داری نازل فرمائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس بھاری ذمہ داری کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے نا تو وہ اس کی تجلیات سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ تو آپ کی وجہ سے جو ہے کہ آپ نے برداشت کر لیا اللہ تعالیٰ کی اتنی تجلیات۔ تو یہ قرآن کی وجہ سے ہی ہم اس دنیا میں مطلب ہماری دنیا میں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک قرآن کی وجہ سے ہی بھیجا تھا کہ ہم اب ایک حدیث شریف ہے کہ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی اور اللہ تعالیٰ کا جو تخت جو تھا نا وہ پانی پر تھا، صحیح، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ 2 سورتوں کی تلاوت کرتا تھا، صحیح، سورہ یاسین اور سورہ طہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے تھے، مطلب اپنے حبیب کے نام کی صورتیں وہ تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جی یاسین اور سورہ طہ، تو یہ اس وقت سے جو ہے نا وہ لوح قلم میں محفوظ ہی ہے یہ، اور وقت پہ یہ جو ہے نزول ہوتا رہا۔ تقریباً 23 سال کا جو عرصہ ہے اس میں نزول قرآن مکمل ہوا۔ صحیح۔ اس کا جو نزول قرآن جب شروع ہوا تھا تو جبرائیل امین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے فرمانے لگے اقرا، سبحان۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا۔ پھر انہوں نے بولا اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے بولا کہ اقرا پڑھیے، پھر انہوں نے منع کر دیا میں نہیں پڑھوں گا۔
پھر جبرائیل امین نے پھر سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, سبحان اپنے رب کے نام سے پڑھیے. کیا بات ہے, اب میں پڑھوں گا, کیا بات ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. ماشاء اللہ. تو جو 5 آیتیں نازل ہوئیں تو اس میں ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں نا جی تو 5 کے حصوں میں ہم یاد کریں اسے, 5 آیتیں کر کے یاد کریں. یہ بھی ہمیں ایک سبق مل گیا اس میں. تو اما عائشہ فرماتی ہیں, ایک حدیث شریف کا ایک ریفرنس دوں گا میں اس میں, جی جی ضرور, کہ جب نزول قرآن ہوتا تھا, جب وحی آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ٹھنڈ کے موقع میں بھی انہیں پسینے آنے لگتے تھے. مطلب اتنی تجلیات ہوتی تھی قرآن. بے شک بے شک بے شک. تو یہ ہے اس کی فضیلت. بے شک. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ یوں ارشاد ہے, مفہوم میں بیان کر رہی ہوں, کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی جو تلاوت ہے اس پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ الف الگ, لام الگ اور میم الگ لفظ ہے. کیا ہی بات ہے, یعنی کہ الف لام میم اگر آپ نے پڑھ دیا تو 30 نیکیاں تو ہمارے پاس ویسے ہی آ گئی. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم حافظ قرآن کی بات کریں, اس کی درجات کی بات کریں, تو اللہ رب العزت قیامت کے روز حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی جو ہے وہ آفتاب سے بھی بڑھ کر ہوگی. کیا ہی بات ہے. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے, یعنی کہ پورے قرآن کریم میں 6666 آیات مبارکہ ہیں, تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ تلاوت کرو. تو ایک ایک تلاوت جیسے کہ حافظ قرآن کرتے چلے جائیں گے تو 6666 درجات بلند ہو جائیں گے حافظ قرآن کے. تو قرآن کی تو کیا ہی بات ہے. اور یہ مہینہ جو کہ نزول قرآن سے منسوب ہے, قرآن کے مہینے سے, روشن مہینے سے منسوب ہے, تو اللہ رب العزت ہماری یہ بھی عادتیں بن جائیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. صرف رمضان میں نہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کر لیے, اتنے قرآن پاک مکمل ہو گئے, لیکن وہ جو ایک اللہ رب العزت نے جو قرآن بھیجنے کا جو مقصد تھا کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں, تو چاہے میں خود بھی یہ کوشش کروں گی کہ ہم اس ٹرانسمیشن کے تھرو یہ عہد ضرور کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی, یا اس ایک آیت کا بھی مفہوم پڑھنے کی کوشش ضرور کریں گے. اور اگر ایک روزانہ نہیں ہو رہا تو ہفتے میں 1 دن, 2 ہفتے میں 1 دن ہو سکتا ہے, مہینے میں بھی 1 دن ہو سکتی ہیں یہ عادتیں. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے اسپیکر طلحہ الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. نزول قرآن پر انہوں نے جامع گفتگو یہاں فرمائی ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا طلحہ, کہ جو کہ لڑکے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں رمضان میں, خواتین بھی ہوتی ہیں بزی, لڑکوں کے پاس ایک تراویح کا ضرور ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تراویح پڑھنے جانے ہیں. تراویح بھی اس لیے پڑھنے جاتے ہیں کہ افطاری اچھی ہو جاتی ہے. یہ بات بھی ہے. اچھا, کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہانہ بھی کہ بھئی ہمیں تراویح پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اس میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ان راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا. بہت شکریہ طلحہ الرحمان صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی بزم میں ملاقات کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ہی ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامیہ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. اور کچن کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, رمضان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرتے ہیں ہم. اور رمضان میں کبھی کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ افطاری کو کرو اسکپ, اور آج تو ہونی چاہیے بریانی. بہت ساری افطار میں ویسے نماز کے بعد بریانی کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بہرحال بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کی بریانی کے جو چاول ہیں وہ نیچے لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے چھوٹی سی ٹپ ہے کہ نیچے آپ تہہ میں اگر گھی یا تیل کی جو تہہ ہے, یا اور اس کے ساتھ دہی, اس کی اگر آپ تہہ لگا دیں تو اس سے آپ کی بریانی بالکل نیچے نہیں لگے گی. اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا, ضرور اپلائی کیجیے گا. اور ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہمارے ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, اور عباس نظامی اس وقت تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور آج جو ہے وہ عباس ہمیں کیا سنا رہے ہیں, کون سا کلام پیش کریں گے؟ میں آج اپنے مالک و مرشد حضرت حافظ خواجہ محمد امین نظامی مظل اور علی کا تحریر کردہ کلام پیش کروں گا آپ کے سامنے. بالکل, بسم اللہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ
کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ حبیب اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات, محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات, محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات, دیکھا کیے جو یار کا چہرہ تمام رات, دیکھا کیے جو یار کا چہرہ تمام رات, جی چاہتا ہے صلی علی میں گزار دوں, جی چاہتا ہے صلی علی میں گزار دوں, ماں بین دل درود و مصلی تمام رات, ماں بین دل درود و مصلی تمام رات, دیکھا کیے جو یار کا چہرہ تمام رات, مت پوچھئے کہ پیار کے لمحات کیا رہے, مت پوچھئے کہ پیار کے لمحات کیا رہے, بس اس قدر کے ٹوٹ کے رویا تمام رات, بس اس قدر کے ٹوٹ کے رویا تمام رات, دیکھا کیے جو یار کا چہرہ تمام رات, بس بس امین چپ کی لگا گھر میں بیٹھ جا, بس بس امین چپ کی لگا گھر میں بیٹھ جا, دن بھر لٹا جو شاہ سے پایا تمام رات, دن بھر لٹا جو شاہ سے پایا تمام رات, دیکھا کیے جو یار کا چہرہ تمام رات, محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا سا کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں. وقت ہوا چاہتا ہے کہ اب ہم آپ سے چاہیں اجازت, انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ایک اسپیکر اور ایک ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور کلام سنیں گے, کچھ اور نئی باتیں سیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی عروج ناز نظامی کو دیجیے ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز سے اجازت. اللہ حافظ. ذوق رمضان ذوق رمضان.